بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بہن بھائیوں، آج ہم بات کریں گے کہ وہ کون سا طریقہ ہے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے اور ہماری دعا قبولیت کا درجہ پا لے۔ حضرت فضالہ بن عبید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص مسجد نبوی میں آیا، نماز پڑھی اور یوں دعا کی، اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا سن کر فرمایا، تم نے مانگنے میں جلد بازی سے کام لیا۔ جب نماز پڑھ لو تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو، پھر درود شریف پڑھو اور پھر دعا مانگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما ہی رہے تھے کہ ایک اور شخص مسجد میں نماز پڑھنے آیا۔ اس نے نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی، پھر درود پاک پڑھا اور پھر اپنی ضرورت بیان کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی، اب دعا مانگ، تیری دعا قبول ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب بھی دعا کرو تو شروع میں مجھ پر درود پڑھو، دعا کے درمیان میں بھی درود پڑھنے سے غفلت نہ برتو اور دعا کے آخری کلمات درود پر ہی ختم کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر دعا اور آسمان کے درمیان ایک حجاب یعنی پردہ ہے، اور اس وقت تک یہ حجاب قائم رہتا ہے جب تک مجھ پر درود شریف نہ پڑھا جائے۔ جو ہی مجھ پر درود پاک پڑھا جاتا ہے تو وہ پردہ پھٹ جاتا ہے اور دعا قبولیت کے لیے اوپر کی طرف پرواز کر جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دعا سے زیادہ عزت و کرام والی چیز اور کوئی نہیں۔ عزیز ساتھیوں، اگر آداب کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے دعا مانگی جائے تو یہ 3 صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں یقیناً دعا قبول ہوتی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ دعا مانگنے والا جو مانگتا ہے اسے دے دیا جاتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دعا مانگنے والا جو مانگتا ہے اسے نہیں دیا جاتا، بلکہ آخرت میں اس دعا کے بدلے نعمتیں دینے کے لیے دعا کو محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ تیسری اور آخری صورت یہ ہے اس کی طرف آنے والی کسی مصیبت، برائی یا ذلت کو دور کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ جب کوئی مسلمان دعا کرتا ہے تو یا تو اس کو اس کی منہ مانگی مراد مل جاتی ہے یا کوئی بلا اس پر سے ٹال دی جاتی ہے یا اس کی دعا آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دی جاتی ہے۔ عزیز بہن بھائیوں، جب دعا سے ہماری توقع کے مطابق نتیجہ برآمد نہیں ہوتا تو اس میں بھی مصلحت ہوتی ہے، اور مصلحت یہ ہوتی ہے کہ یا تو ہمیں اس دعا کے طفیل کسی آنے والی مصیبت سے بچا لیا جاتا ہے یا ہمیں آخرت میں جنت کی نعمتوں سے نوازنے کے لیے ہماری دعا کو محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، وہ اہل ایمان جو اپنی بعض دعائیں دنیا میں پوری نہ ہونے پر افسردہ اور ازردہ ہوئے تھے، آخرت میں ان دعاؤں کے بدلے جب جنت کی نعمتیں پائیں گے تو ان کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ اس وقت یقیناً ان کی سوچ یہ ہوگی، کاش ہماری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی۔ اس لیے ہر حالت میں بندے کو دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ ہماری دعائیں کوئی نہ کوئی صلہ ضرور پائیں گی انشاءاللہ۔